خيركم من تعلم القرآن وعلمه تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی تمام اسٹوڈنٹس بخیر و عافیت ہوں گے اور ایمان کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ کلاس کو سٹارٹ کرنے سے پہلے ایک منٹ بعد درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ جیسے کہ لاسٹ کلاس میں ہم نے سٹارٹ کیا تھا رکوع نمبر 4 سورۃ البقرہ کا، آج ہم انشاءاللہ رکوع نمبر 4 ہی کنٹینیو رکھیں گے۔ سورۃ البقرہ جز نمبر 1 آیہ نمبر 31۔ تعوذ پڑھ لیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے ساتھ ساتھ رولز کی بھی پریکٹس کیجئے۔ وعلم، وا کو ڈبلیو والی ساؤنڈ کے اوپر پڑھیے، وی کی طرح نہیں پڑھنا، آئین کی آواز کلیئر ہونی چاہیے، میم کو ما اس طرح سے لمبا نہیں کرنا بلکہ وعلم پڑھیے۔ وعلم آدم الاسماء كلها ثم، سا کی آواز جو ہے نا اس کا جھکاؤ سین کی طرف نہیں ہونا چاہیے۔ ثم عرضهم على الملائكة فقال، فقال نہیں پڑھنا، فقال میں نے آپ کو کہا تھا نا اقلاب ہوگا جب نون کے اوپر جزم ہوگی، آگے اگر با آ رہا ہو اور با متحرک ہو یعنی کہ با کے اوپر زبر زیر یا پیش ہو تو ہم نون کی آواز کو میم کے ساتھ بدل دیتے ہیں۔ سو انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم، یہاں پہ دونوں جگہوں پہ اخفا ہوگا، ان کنتم، اس کو ان کنتم نہیں پڑھنا، پڑھیے صادقین، صاد کو موٹا پڑھیں گے، قین میں قاف کو موٹا کر کے پڑھیں گے اور لمبا بھی کریں گے، قین، اس طرح سے۔ اب ہم قرات کر لیتے ہیں۔ وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين۔ جی پڑھیں۔ وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال انبئونی، نہیں اسکرین پہ ٹچ نہیں کرتے، ٹھیک ہے، پھر وائس نوٹ کٹ ہو جائے گا، پڑھیے انبئونی بأسماء هؤلاء
صادقین صادقین صدق اللہ صدق اللہ العظیم. العظیم. آج کا اتنا ہی. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعلم میں کو دیکھا. وعلم اور اس نے سکھائے آدم علیہ السلام کو الاسماء نام کلہا سب کے سب ثم پھر عرضہم اس نے انہیں پیش کیا علی الملائکتی فرشتوں پر فقال تو اس نے کہا انبئونی تم مجھے خبر دو باسماء ہؤلاء ان چیزوں کے ناموں کی ان کنتم اگر ہو تم صادقین سچے. یہ اسی واقعے کی طرف اشارہ ہے جو کہ کل ہم نے ایک آیت مبارکہ پڑھی تھی. انسان کی کریشن یعنی کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب پیدا کیا گیا تھا تو اس ٹائم پہ کیا ایونٹ تھا، کیا ہوا تھا، اس حوالے سے جب ہم دیکھ رہے تھے. تو انشاءاللہ مزید اس کے حوالے سے ایک دو آیات ہیں وہ پڑھ لیتے ہیں، پڑھ لیں گے جب اس کے بعد ہی انشاءاللہ ہم ساتھ ساتھ میں ان کی ایک ہی مرتبہ ڈسکرپشن کریں گے. ان کو ہم دیکھیں گے کہ ہم نے ان کے اندر کیا پڑھا تھا. لیکن جو کل والی ہم نے آیت پڑھی تھی اس کا ایک مرتبہ ترجمہ دوبارہ سے دیکھ لیتے ہیں کہ جب کہا ربو کا تیرے رب نے للملائکتی فرشتوں سے انی بے شک میں جاعل بنانے والا ہوں فی الارض زمین میں خلیفہ جان نشین. قالو انہوں نے کہا یعنی کہ فرشتوں نے اتجعلو کیا تو بنائے گا فیہا اس میں من یفسد جو فساد کرے گا فیہا اس میں ویسفک الدماء اور وہ بہائے گا خون ونحن اور ہم نسبح تسبیح بیان کرتے ہیں بحمدک تیری تعریف کے ساتھ نقدس لک ہم پاکی بیان کرتے ہیں تیری. قال انی اعلم ما لا تعلمون تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بے شک میں زیادہ جانتا ہوں تم نہیں جانتے جو. اور اس سے سکھائے آدم علیہ السلام کو سب کے سب نام پھر اس نے انہیں پیش کیا فرشتوں پر ان کے فرشتوں کے سامنے. تو اس نے کہا یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا تم مجھے خبر دو ان چیزوں کے ناموں کی اگر ہو تم سچے. بلکہ فقالا تو اس نے کہا اللہ تعالیٰ نے کس کو کہا تھا، فرشتوں کو کہا تھا کہ آپ ان چیزوں کے ناموں کی خبر دیجئے. ہم دیکھیں گے کہ پھر اس کے آگے فردر کیا سٹوری تھی. حضرت آدم علیہ السلام، اللہ سبحانہ و تعالی اینڈ فرشتوں کے درمیان یہ کنورسیشن ہو رہی ہے. تعوذ پڑھ لیجئے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. نو تسمیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے ساتھ ساتھ رولز کی پریکٹس کیجئے. سب سے پہلے ہم درود پاک پڑھ لیتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. جی پڑھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قالوا 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 اس کو قا ایسے نہیں پڑھنا، الف کو باریک کر دیں بعد میں ایک ہی موشن کے اندر. قالوا سبحانک با کے اوپر کلکلا کیجئے. صبح اور ہا کی آواز کلیئر ہونی چاہیے، ہا نہیں. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت یہاں پہ اخفا کیجئے. انت العلیم الحکیم. اب جو ہم نے رولز اینڈ ریگولیشنز دیکھے ان کو ہم اپلائی کرتے ہیں قرات کے اوپر. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ساتھ میں ٹرانسلیشن دیکھ لیتے ہیں. قالوا انہوں نے کہا یعنی کہ فرشتوں نے، پیکٹ میں لکھیے. سبحانک تو پاک ہے، لا علم ہمیں کچھ علم نہیں، لا علم لنا نہیں ہمیں کچھ علم، الا مگر ما جو
علمتنا تو نے ہمیں سکھایا، انکا بے شک، انتا تو ہی، العلیم سب کچھ جاننے والا، الحکیم کمال حکمت والا ہے۔ اب ہم انشاءاللہ تعالیٰ ڈسکرپشن بھی دیکھ لیتے ہیں، جو ہماری پہلے ڈسکرپشن رہ گئی تھی، چند جو آیات ہیں یعنی کہ رکوع نمبر 4 کی سٹارٹ سے ہی ہم نے ڈسکرپشن نہیں کی ہوئی، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کو بھی ساتھ ساتھ میں کور کرتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس سے پہلے ہم نے کہاں تک پڑھا تھا۔ یہاں سے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، جب کہا تیرے رب نے فرشتوں سے، بے شک میں بنانے والا ہوں زمین میں ایک جان نشین، تو فرشتوں نے کہا کیا تو بنائے گا اس میں جو فساد پیدا کرے گا اس میں اور خون بہائے گا؟ اور ہم تسبیح بیان کرتے ہیں، ہم تو آپ کی تعریف بھی بیان کرتے ہیں، پاکی بھی بیان کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ میں زیادہ جانتا ہوں، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو نام سکھائے جن چیزوں کے، سب چیزوں کے، پھر اس کے بعد ان کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا، جسٹ امیجن کہ ان کو پیش کیا جا رہا ہے، پھر ان سے فرشتوں سے کہا جا رہا ہے کہ آپ ان چیزوں کے نام بتائیے، تو فرشتے جواب دیتے ہیں قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم۔ اللہ تعالیٰ آپ تو پاک ہیں، ہمارے پاس تو کچھ علم نہیں ہے، ہم تو صرف وہ جانتے ہیں جو آپ نے ہمیں سکھایا ہے۔ آپ العلیم، آپ سب کچھ جاننے والے بھی ہیں، آپ کے پاس ہر چیز کا علم بھی ہے، اور آپ کمال حکمت والے بھی ہیں، آپ جانتے ہیں کہ کس کو کتنا علم دینا ہے، کب دینا ہے۔ یہاں پہ بیسیکلی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسانوں کو یعنی کہ حضرت آدم علیہ السلام کو بنانے سے پہلے کا جو پلان تھا نا، اس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پلان کو ڈسکس کیا فرشتوں کے ساتھ، ان کے ساتھ شیئر کیا۔ تو فرشتوں سے کہا کہ میں تو زمین کے اندر ایک جان نشین یعنی کہ خلیفہ بنانے جا رہا ہوں۔ خلیفہ کیا ہوتا ہے؟ خلیفہ، اس کے 3 مطالب ہوتے ہیں۔ نمبر 1، جب کوئی موجود نہ ہو تو اپنی غیر موجودگی کے اندر کسی کو نائب بنا کے جائے، وہ ہوتا ہے خلیفہ۔ یعنی کہ اگر میں کلاس کے اندر نہیں ہوں، میں کسی کو کہہ کے جاؤں کہ آپ نے 1 مہینے کے لیے کلاس پڑھانی ہے، تو وہ میری جگہ پہ میری رسپانسبلٹیز میری غیر موجودگی کے اندر نبھائیں گی، تو وہ میری خلیفہ ہوں گی، وہ میری جانشین ہوں گی، وہ میری نائب ہوں گی، ٹھیک ہے۔ دوسرا ہوتا ہے کسی کے مرنے کے بعد اس کا کوئی نائب بنتا ہے، جس طرح سے کہ اگر 4 فردرز میں سے کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو پھر ہمارے جو پیرنٹس ہوتے ہیں وہ بنتے ہیں وارث ان کی غیر موجودگی کے اندر، ٹھیک ہے۔ ان کی تمام چیزوں کی وہ رسپانسبلٹی پھر اٹھاتے ہیں اور تمام چیزوں کو وہ مینیج کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے اس کا مطلب کہ اگر کوئی کسی کے ذمہ بہت سارے کام ہوں تو وہ کسی کو کہہ دے کہ آدھے کام آپ کر دو، آدھے میں کرتا ہوں، جس طرح سے ہماری کلاس کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ بہت ساری جو انسٹرکٹرز ہیں وہ کام کر رہے ہوتی ہیں، بہت سے سینئر کوآرڈینیٹرز کام کر رہے ہوتے ہیں، بہت سے ٹیچرز آپ کا سبق سن رہی ہوتی ہیں، اٹینڈنس انچارج ہوتی ہیں، وہ آپ کی جو اٹینڈنس ہے اس کو مینیج کر رہی ہوتی ہیں۔ تو اس طرح سے مینس دیٹ کہ وہ میں کلاس لے رہی ہوتی ہوں تو ہم نے اپنی رسپانسبلٹیز شیئر کی ہوتی ہیں، تو اس طرح سے یہ نائب کے طور پر ہمارے کام کر رہے ہوتے ہیں، ایسا ہی ہے۔ اب یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اللہ تو غیر موجود نہیں ہوتے، یعنی کہ اللہ کی غیر موجودگی میں کوئی کام کرے، ایسا تو ہوتا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تو ہر وقت موجود ہوتے ہیں، رائٹ؟ پھر ایسے بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کبھی فوت نہیں ہوتے، وہ تو الحج ہے، ہمیشہ سے زندہ، ہمیشہ رہنے والے۔ اور پھر اس کا یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تو کسی کی محتاج نہیں ہے کسی کام کرنے کے اندر، وہ تو کون کہتے ہیں تو کام ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو تو شیئر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کوئی بھی کام۔ اس سے مراد یہ ہے کہ خلیفہ یہاں پہ، اس سے مراد اللہ تعالیٰ کا خلیفہ نہیں ہے، بلکہ لوگوں کا آپس میں ایک دوسرے کا خلیفہ ہونا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کسی ایسی مخلوق کو پیدا کرنے والے تھے جو کہ نسل در نسل ایک دوسرے کے جان نشین بنیں گے۔ اب خلیفہ سے مراد صرف حضرت آدم علیہ السلام بھی نہیں ہے، کیونکہ جو فرشتوں نے آگے سے کہا تھا نا کہ آپ ایسی مخلوق پیدا کریں گے جو خونریزیاں کرے گی، تو آدم علیہ السلام نے تو یہ کام نہیں کیا تھا، خونریزیاں نہیں کی تھی، حالانکہ وہ خلیفہ تھے اس وقت۔ تو یہاں پہ بات ہو رہی ہے پوری انسانیت کی، یعنی کہ پوری انسانیت مراد تھی کہ یہ پوری انسانیت جو ہوگی یہ خلیفہ ہوگی۔ اب فرشتوں کو کیسے پتہ چلا کہ وہ خون ریزیاں کرے گا انسان؟ تو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو خود بتا دیا تھا کہ اور آگے جس طرح سے فرشتے خود بھی اقرار کر رہے ہیں اس بات کا نا کہ جتنا آپ نے ہمیں بتایا ہے اتنا ہی ہمارے پاس علم ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جتنا بتا دیا تھا بس ان کو اتنا ہی پتہ تھا انسانوں کے بارے میں۔ اب ایک اور اعتراض اٹھتا ہے کہ کیا فرشتوں نے اعتراض کیا تھا اللہ کے اوپر کہ آپ ایسے مخلوق کیوں پیدا کرنے جا رہے ہیں؟ ہم تو آپ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، تمام چیزیں ہیں، لیکن یہ ہے کہ یہاں پہ انہوں نے صرف سوال کرنے کا مقصد یہ تھا کہ انہیں حکمت معلوم کرنا چاہیے تھی کہ ہم تو تسبیح بھی بیان کرتے ہیں، باقی بھی بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی، ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف بھی بیان کرتے ہیں، تو اب ایک اور جو مخلوق پیدا ہونے جا رہی ہے اس کا مقصد کیا ہوگا؟ تو مقصد اللہ تعالیٰ نے واضح کیا جب فرشتوں کے سامنے پیش کیا حضرت آدم علیہ السلام کو، تو انہوں نے تو جب پوچھا کہ آپ بتائیے ان چیزوں کے نام، تو فرشتوں کو نہیں آ رہے تھے، ان کو پتہ نہیں تھے، تو یہ تھی حکمت اللہ تعالیٰ، کیونکہ
اس علم کے ذریعے سے کائنات کی تسخیر کرنا چاہتے تھے۔ علم بیسیکلی مقصد تھا انسان کو پیدا کرنے کے لیے کہ اس کے پاس علم ہوگا، یہ باقی مخلوق سے علم کی بنیاد کے اوپر یہ ڈیفرنٹ ہوگی۔ اب حضرت آدم علیہ السلام کی کو عظمت بھی دی گئی تھی فرشتوں کے اوپر جس علم کی وجہ سے، فرشتوں نے ان کے سامنے تعظیمی سجدہ کیا تھا، یعنی کہ عظمت والا سجدہ کیا تھا۔ اب ہم دیکھیں گے وہ آگے والی آیات آ رہی ہیں، پر یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے علم کی امپورٹنس۔ اب جانتے ہیں کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ایک جو عالم ہے نا، عالم، وہ 1000 عبادت گزاروں سے بھی افضل ہے۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھیں کہ یہاں پہ آپ دیکھیں کہ علم جو آپ یہاں پہ اس کلاس کے اندر حاصل کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، آپ حاصل کر رہے ہیں، یہ آپ کو 1000 عبادت گزاروں سے بھی افضل بنا دیتا ہے۔ اور آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ اللہ سے تو صرف وہی ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں پیدا ہوتا ہے علم ہونے کی وجہ سے۔ کچھ لوگ اس لیے بھاگتے ہیں کہ ہم علم حاصل نہیں کرتے کیونکہ پتہ چل جائے گا تو پوچھ زدہ ہوگی، تو جو جہالت کے اندر زندگی گزاری ہے اس کے بارے میں پوچھ گچھ نہیں ہوگی کہ تمہارے پاس اپارچونیٹی تھی، اللہ تعالیٰ نے تمہیں عقل دی تھی، عقل کے بارے میں سوال ہوگا کہ اس کو کہیں پہ استعمال کیوں نہیں کیا، اللہ کو جاننے کے اندر، کائنات کی تخلیق کے اوپر غور و فکر کرنے کے اندر تم نے کیوں نہیں استعمال کیا، تم نے میرے بارے میں کیوں نہیں جانا، تم اگر زندگی کے اندر آ ہی گئے تھے تو آخر تمہیں جاننا چاہیے تھا نا کہ اس زندگی کے اندر میں کیوں آیا ہوں، زندگی کا مقصد حیات کیا ہے۔ یہ جو دین ہے، یہ جو علم ہے، اس کو حاصل کرنے کے لیے، اس کو پھیلانے کے لیے لوگوں نے کتنی کتنی قربانیاں دی، تو تم نے کیوں نہیں حاصل کیا، تم نے اس کے اوپر عمل کیوں نہیں کیا۔ تو علم کو حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے اوپر کوشش کیا کیجیے کہ عمل بھی ہو، علم حاصل کریں، دل سے حاصل کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں کہ اللہ تعالیٰ توفیق دیں، اس کے اوپر عمل کی اللہ تعالیٰ توفیق دے بھی دیں گے۔ تو ایک یہاں پہ سبحانک کا ورڈ یوز ہوا ہے۔ بیسیکلی سبحان اللہ جو نا حیرت کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، سبحان اللہ کا لفظ، یعنی کہ انہوں نے حیرت کے لیے کہا تھا سبحانک۔ اب یہاں پہ سبحان اللہ کا جو ورڈ ہے نا، یہ حیرت کے لیے استعمال پہلے ہوتا تھا، لیکن پھر اللہ تعالیٰ کی جو نشانیاں ہیں کائنات کے اندر، جو اللہ تعالیٰ کی عجائبات ہیں، نشانیاں ہیں، خوبصورتی ہے، اس کو دیکھ کے استعمال لوگ کرنے لگے، تو اس لیے ہم بھی آج کل کہتے ہیں کہ سبحان اللہ اس طرح سے کرتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی حکمتوں کو صرف اللہ ہی جانتے ہیں، کوئی اور نہیں جانتا۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کو بھی پتہ ہے کہ یعنی کہ وہ غیب کا علم جانتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے، وہ صرف اتنا جانتے تھے جتنا اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا، بس جتنا وحی کے ذریعے ان کے پاس آتا تھا بس اتنا ہی جانتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے، ان کی حدیث میں آتا ہے کہ جس نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے ہیں تو اس نے اللہ پر جھوٹ باندھا۔ یہ حدیث مبارکہ آتی ہے صحیح بخاری کے اندر۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم غیب نہیں جانتے، تو اللہ کے اوپر جھوٹ باندھنے کی ضرورت بالکل بھی نہیں ہے۔ اور یہاں سے ہمیں ایک اور بات بھی پتہ چلتی ہے کہ فرشتے ہیں، جو لوگ فرشتوں کا انکار کر لیتے ہیں، تو یہاں سے ہمیں پتہ چلا کہ فرشتوں کے وجود کا انکار نہیں کرنا ہمیں، بلکہ وہ فرشتے موجود ہیں، ان کے اوپر ایمان لانا بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اور اس طرح سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دیہاتی بدو کی شکل میں آئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کے بارے میں سوال کیا تھا، یعنی کہ فرمایا تھا کہ ایمان کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جواب دیا تھا، لمبی حدیث ہے، طویل حدیث ہے، کہ تو اللہ کے اوپر، اس کے رسولوں کے اوپر، اس کے فرشتوں کے اوپر ایمان لائے تو یہ ایمان ہے۔ تو یہاں سے ہمیں فرشتوں کے بارے میں بھی پتہ چلا، علم کی امپورٹنس کے اوپر بھی پتہ چلا کہ کتنی زیادہ امپورٹنس ہے، اور پھر فرشتوں کے بارے میں بھی پتہ چلا۔ پھر انسان کی تخلیق کا مقصد ہی علم کو حاصل کرنا، اس کو پھیلانا، اس کے ذریعے اس کائنات کی تسخیر کرنا ہے۔ تو اگر انسان یہی نہیں کرتا، حقیقی علم کو حاصل ہی نہیں کرتا، تو وہ پھر کس طرح سے اس مقصد کو پہنچ سکے گا جس مقصد کے لیے اس کو پیدا کیا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد اگر وہ اللہ کے بارے میں جانتا ہی نہیں ہے تو پھر کیا، اور خلیفہ کے بارے میں بھی جانا کہ خلیفہ بیسیکلی ہوتا کیا ہے، نائب ہوتا کیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ناؤ تسمیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے ہم ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیتے ہیں، تو آپ بھی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، میرے ساتھ ساتھ پڑھیے۔ قال یا آدم، دمو کو لمبا نہیں کرنا، یا آدم انبئہم
ام کے اوپر بھی اور ہم کے اوپر دونوں جگہوں پہ غنہ کیجئے. بی حمزہ کے اوپر کٹ والی ساؤنڈ جو ایئر ہوتی ہے نا، جو ہوا نکل رہی ہوتی ہے ہمارے لنگز سے، تو حلق کے اندر آ کے بالکل بلاک ہو جائے گی. ٹھیک ہے. بی ہم بِأَسْمَائِهِمْ بِأَسْمَائِهِمْ فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي غنہ اور ساتھ میں لمبا إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا. با کے پر یہاں پہ آگے جو نیکسٹ ورڈ آ رہا ہے اس کے اوپر کلکلا بھی کرنا ہے. تب دونا نہیں بلکہ تب دونا. اس ورڈ کو اگین پڑھیے. تب دونا وما کنتم اس کو پڑھیے. کن تم نہیں پڑھنا. تکتمون. رولز اینڈ ریگولیشنز کے بعد ہم پریکٹس کرتے ہیں قرات کی، جو ہم نے سیکھے ہیں کہ اس کو اس طرح سے پڑھنا ہے. ذرا قرات کر کے دیکھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. یہ ہم نے پڑھا. اگر ہمیں ڈفرینٹ جگہوں پہ اسٹاپ کرنا پڑ جائے تو ہم کیسے وقف کریں گے؟ اب ہم ایک ساتھ پڑھتے ہیں. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. صدق اللہ العظیم. اب ہم انشاءاللہ ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں. قال اس نے کہا، یا آدم اے آدم، انبئہم تو انہیں بتا یا تو انہیں خبر دے، بِأَسْمَائِهِمْ ان کے ناموں کی، فلما پھر جب، انبأہم اس نے انہیں بتائے، بِأَسْمَائِهِمْ ان کے نام، قال اس نے کہا، علم کیا نہیں، اقول لکم میں نے تم سے کہا تھا، انی بے شک میں، اعلم زیادہ جانتا ہوں، غیب السماواتی آسمانوں کی چھپی باتیں، والارض اور زمین کی، واعلم اور میں زیادہ جانتا ہوں، ما تبدون جو تم ظاہر کرتے ہو، ما کنتم اور جو تھے تم، وما اور جو تھے تم، تکتمون چھپاتے. اس سے پہلے ہم دیکھ چکے ہیں نا کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے اپنا پلان پیش کیا تھا کہ میں ایک اپنا جان نشین بنانے والا ہوں، تو جو کہ زمین کے اوپر نا، تو فرشتوں نے کہا تھا کہ وہ تو فساد پھیلائے گا
اور وہ تو خون بھی بہائے گا. ہم تو آپ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، ہم فساد بھی نہیں کرتے، ہم آپ کی تعریف بھی بیان کرتے ہیں اور باقی بھی بیان کرتے ہیں. اور پھر اس کے نتیجے میں بعد میں یہ ہوا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا گیا، اس کے بعد ان کو چیزوں کے نام سکھلا دیے گئے. اب یہ ہوا کہ ان کو جب فرشتوں کے سامنے پیش کیا گیا حضرت آدم علیہ السلام کو، تو فرشتوں سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ ان چیزوں کے نام بتائیے جن کے نام فرشتوں کو معلوم نہیں تھے. پھر انہوں نے کہا ہمیں تو اتنا ہی پتہ ہے جتنا اللہ تعالیٰ آپ ہمیں بتاتے ہیں، جو آپ نے سکھایا ہے ہمیں بس اتنا معلوم ہے. اس سے آگے ہم آج دیکھ رہے ہیں قال یا آدم انبئہم، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ آپ انہیں خبر دیجئے ان چیزوں کے ناموں کی. تو حضرت آدم علیہ السلام نے جب ان کو بتا دیے، پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کیا میں نے تم سے کہا نہیں تھا کہ بے شک میں زیادہ جانتا ہوں آسمانوں کی چھپی باتوں کو اور زمین کی، اور میں زیادہ جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے تھے، میں تو اس سب کے سب کو جانتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو چیزوں کے نام سکھائے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے زمین کی ذمہ داری حضرت آدم علیہ السلام کے حوالے کرنی تھی. اس لیے لازم تھا کہ اس کی حکمت سے فرشتوں کو آگاہ کیا جائے. یہ بتانا تھا کہ زمین کے معاملات کے لیے جو تسبیح اور جو تقدیس ہے نا، یہ کافی نہیں ہے، بلکہ علم کا ہونا بھی ضروری ہے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے جو نام ہیں ان ناموں کا فرشتوں سے پہلے پوچھا تھا. تو فرشتوں نے یہ کہا تھا نا کہ ہمارے پاس تو اتنا ہی علم ہے جتنا اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھایا ہے. تو پھر حضرت آدم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ انہیں بتائیے. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ میں زمین اور آسمانوں کی چھپی ہوئی باتوں کو جانتا ہوں. یہ وہ حکمت تھی جس کے پیش نظر اس کو خلافت سونپ رہا ہوں، اور وہ ہے علم. تو خلافت کس کی بیس کے اوپر انسانوں کو عطا کی گئی ہے؟ علم کی بیس کے اوپر. اب دیکھیں کہ فرشتے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اتنے قریب ہیں، لیکن پھر بھی وہ غیب کا علم نہیں جانتے. اگر وہ جانتے ہوتے تو ان کو پتہ ہوتا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے پیچھے کیا مقصد ہے، ان کو زمین کے اندر کون کون سی ڈیوٹیز دی جائیں گی. اب ہم آگے دیکھیں گے کہ کس طرح سے فرشتوں کو حکم دیا گیا تھا کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں، اور وہ بھی تعظیمی سجدہ. تعظیمی مطلب کہ عزت کے لحاظ سے یا اکرام کے لحاظ سے وہ سجدہ تھا، عبادت والا سجدہ نہیں تھا جو کہ ہم نمازوں وغیرہ کے اندر کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہاں سے ہمیں اس آیت مبارکہ سے یہ بھی پتہ چلا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو کس بیس کے اوپر فضیلت دی ہے، علم کی بیس کے اوپر، جیسے کہ کل کے لیکچر میں بھی ہمیں پتہ چلا تھا. اور زمین کے معاملات کو سنبھالنے کے لیے ڈفرینٹ جو علوم ہیں وہ سیکھنے بہت زیادہ ضروری ہیں، چاہے وہ اللہ کو پہچاننے کا علم ہو یا پھر دنیاوی جو زندگی ہے، دنیاوی جو معاملات ہیں ان سے ریلیٹڈ کوئی بھی علم ہو، تو علم سیکھنے ضروری ہیں. ہم دنیاوی جو علوم ہیں ان کو سیکھنے سے بھی انکار نہیں کرتے، اور جو اسلامک علوم ہیں ان کو سیکھنے کا بھی انکار نہیں کرتے. دونوں کو ساتھ ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے، کیونکہ دین یہ نہیں ہے کہ دین اور دنیا دو سیپریٹ چیزیں ہیں، نہیں، بلکہ دین تو یہ ہے زندگی گزارنے کا طریقہ. اگر ہم دنیاوی علوم حاصل کرتے ہیں اور ہماری نیت یہ ہے کہ اللہ اس کے ذریعے نا میں نے حلال روزی کمانی ہے. اب آپ نے حلال روزی کمانے کے لیے جتنی ایفرٹ کی تعلیم کے اوپر، جتنا ٹائم گزارا، چلے آپ یونیورسٹیز، اسکولز، کالجز کے اندر گئے، جتنی ایفرٹ لگائی، وہ ایک ایک قدم جو چلنا ہے وہ بھی عبادت ہو جائے گا. ایک ایک لمحہ جو اسپینڈ کریں گے دنیا کے علوم کو حاصل کرنے کے لیے، وہ بھی ہمارے لیے پھر عبادت کا باعث بن جائے گا. تو ہمیں نیتوں کو درست کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. ہم اپنی فیملی کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں، ہم باعزت معاشرے کے اندر زندگی گزارنا چاہتے ہیں، ہم دوسروں کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں، ان کی ہیلپ کرنا چاہتے ہیں. اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ ہم دنیا کے اندر بھی پیسہ کما سکیں، دنیا کے اندر بھی کچھ جو رسپیکٹیبل جابس ہیں ان کو ہم حاصل کر سکیں. ہم کسی کو سرو کرنا چاہتے ہیں، کمپنی کو بھی سرو کر سکتے ہیں اس لحاظ سے. تو مینز دیٹ علوم کو سیکھنا کہیں پہ بھی اس کی ممانعت نہیں ہے. آپ کو دنیا کے اندر رہنے کے لیے ڈفرینٹ علوم ضروری ہیں. دیکھیں، ڈریس پہننے کا سینس کیا ہونا چاہیے یہ بھی ایک علم ہے. ہم نے ڈیلی بیسس پہ اپنی صفائی رکھنی ہوتی ہے، مینز دیٹ ہر وضو کے اندر ہم نے مسواک کرنا ہوتا ہے. پھر اس کے بعد بالوں کو کنگھی ڈیلی بیسس پہ کرنی ہوتی ہے. پھر بالوں کو ڈسپوز آف کیسے کرنا ہوتا ہے. پھر اس کے بعد ہم نے کس طرح سے جو ہے نا اپنے چہرے کو اور باقی جو جس طرح سے ہم وضو کرتے ہیں تو کس طرح سے اپنے جسم کو پاک صاف کرنا رکھنا ہوتا ہے، طہارت کے مسائل، یہ سارے علوم بھی تو ہیں نا. کہ اور اس کے بعد بھوک لگتی ہے تو کتنا کھانا کھانا ہے، کتنی بھوک پیٹ میں رکھ دینی ہے، رات کو سونے کے کیا آداب ہونے چاہیے. تو یہ سارے دنیا سے ریلیٹڈ جو آپ کو لگ رہا ہوگا یہ چیزیں ہیں،
دنیا کے اندر جو ہم جس کے لیے ایفرٹ کرتی تھے زیادہ، تو یہ صرف دنیا کے علوم نہیں ہیں، بلکہ یہ ہماری عبادت کا بھی باعث بن سکتے ہیں اگر ہماری نیت درست ہے۔ تو بات ہوتی ہے نیتوں کو درست کرنے کی، تو ہم نے اپنی نیتوں کے اوپر بھی کام کرنا ہے کہ مجھے تو فضیلت ہی اسی علم کی بیس کے پر دی گئی ہے۔ اب جانوروں کو تو نہیں پتہ نا کہ ہم نے ٹوتھ برش بھی کرنا ہے، ہم نے وضو بھی کرنا ہے، ہم نے نماز بھی پڑھنی ہے۔ تو اللہ کا علم ہونا ضروری ہے، ساتھ ساتھ میں دنیاوی علوم کا ہونا ضروری ہے۔ اب ہمیں یہ نہیں پتہ ہوگا اگر کہ والدین کا کیا مقام ہے، تو والدین کی کبھی رسپیکٹ کرنا شروع ہو جائیں گے ہم۔ آپ کے سامنے ایک ایسے ہی بندہ کھڑا کر دیا جائے اور ایک طرف آپ کے والدین کھڑے کر دیے جائیں، آپ کے دل کے اندر زیادہ مقام تو آپ کے پیرنٹس کا ہی ہوگا نا، ان کی خدمت آپ زیادہ کریں گی ایز کمپیئر ٹو ادر پیپل۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر اجر رکھا ہے۔ حالانکہ ہوتے دونوں ہیومن بینگز ہی ہیں، دونوں انسان ہی ہیں، لیکن کیا ہے کہ ہم زیادہ مقام اور مرتبہ اس علم کی وجہ سے دیتے ہیں ان کو جو کہ ہمیں معلوم ہوتا ہے۔ اس سے جو مدرس ہوتا ہے، جو آپ کو پڑھانے والے آپ کے ٹیچرز ہوتے ہیں، باقی جو ان کے ساتھ پوری ٹیم، پرنسپل اور باقی جو آپ کے لوگ ہوتے ہیں، ان کو آپ رسپیکٹ دے رہے ہوتے ہیں، وہ کس کی بیس کے اوپر دے رہے ہوتے ہیں؟ علم کی بنا کے اوپر ہی دے رہے ہوتے ہیں نا۔ تو یاد رکھیے کہ انسان جو ہے وہ ایٹ اے سیم ٹائم وہ عالم بھی ہوتا ہے اور جاہل بھی۔ عالم مینز دیٹ وہ تمام چیزیں جس کے بارے میں اس کے پاس علم ہوتا ہے وہ ان چیزوں کے اندر عالم ہوتا ہے، اور جن چیزوں کے بارے میں اس کو علم نہیں ہوتا وہ ان چیزوں کے اندر جاہل ہوتا ہے۔ تو دیر از نو شیم ان بینگ جاہل۔ آپ ایٹ اے سیم ٹائم جاہل ہوتے ہیں۔ دنیا کا بڑے سے بڑا انسان اور بڑے سے بڑا جو علم رکھنے والا ہے نا، وہ بھی کسی نہ کسی معاملے میں ایسا ہوتا ہے کہ اس کو ان چیزوں کے بارے میں علم نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اس طرح سے ڈیزائن کیا ہے، کوئی کسی چیز کے اندر ایکسپرٹ ہوتا ہے، کوئی کسی چیز کے اندر۔ تو ہمیشہ انسان کو سب سے جو ضروری علم ہے، افضل العلوم، وہ ہے قرآن کا علم، جو کہ الحمدللہ یہاں پہ ہم سیکھ بھی رہے ہیں اور سکھا بھی رہے ہیں۔ اس کے بعد کی کیٹیگریز کے اندر باقی جو علوم آتے ہیں وہ ہوتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو نہ صرف قرآن کا علم بہترین طریقے سے حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بلکہ دنیا سے ریلیٹڈ جو بھی علوم ہیں جو کہ ہماری زندگی کے اندر بینیفیشل ہیں وہ بھی سیکھنے کی توفیق عطا فرمائیں، تاکہ جو ہم اپنی ہیلتھ کی کیئر کریں گے تو تبھی ہم نمازوں کو اچھے طریقے سے پرفارم کر پائیں گے۔ ایک بندہ جس کو بہت زیادہ بیماریاں لاحق ہوتی ہیں، اپنا بالکل خیال نہیں رکھتا، اس کی صحت کے لیے کیا اچھا ہے کیا برا ہے اس کو کچھ بھی نہیں پتا، پورا پورا دن سویا رہتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ سوئے رہنے سے میری جو باڈی ہے وہ ڈیڈ ہو رہی ہوتی ہے، جتنا میں زیادہ ایکٹیو رہوں گی اتنی زیادہ میری باڈی فزیکلی میں زیادہ فٹ رہوں گی۔ وہ اگر ایسا نہیں کرتا تو پھر وہ اپنی ہیلتھ کو ڈسٹرائے کر رہا ہوتا ہے۔ ہیلتھ جب ڈسٹرائے ہو جائے گی پھر آپ کے لیے روزہ رکھنا، آپ کے لیے نمازیں پڑھنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ تو علوم بہت زیادہ ضروری ہیں، چاہے وہ دنیاوی علوم ہوں یا پھر دینی علوم ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ناؤ تسمیہ برکات کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب آپ نے میرے ساتھ ساتھ پڑھنا ہے جیسے جیسے میں پڑھاتی جاؤں گی، رولز اینڈ ریگولیشنز کے لیے، ٹھیک ہے؟ وَإِذْ، وا کے اوپر ہونٹوں کو گول کرنا ہے، کمپلیٹلی جوڑنا نہیں ہے، ہونٹوں کو گول کر کے واپس پھر ان کو سلائٹلی اوپن کرتے جانا ہے، اور اس کو انگلش میں وی کی ساؤنڈ پہ نہیں بلکہ ڈبلیو کی ساؤنڈ کے اوپر پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ وَإِذْ، ذال کو نرمی سے ادا کرنا ہے۔ وَإِذْ قُلْنَا، قُلْنَا، قوف کو موٹا پڑھیں گے، نا کو ایک الف 2 حرکات کے برابر لمبا کریں گے، ایک الف یا 2 حرکات کے برابر۔ وَإِذْ قُلْنَا، لیل کے اوپر سٹریس نہیں دینا، سلائٹلی پڑھنا ہے۔ لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اللہ کو لمبا کریں گے، پھر با کے اوپر کلکلا ہوگا، کلکلا کیجئے، ابلیس۔ یہاں پہ ہم نے مد کیوں بنا دیا، اتنا لمبا کیوں کیا لیس کو؟ کیونکہ یا کے اوپر بھی جزم آ رہی ہے اور سین کے اوپر بھی وقف کے دوران جزم آ جائے گی، 2 جزمیں ساتھ آئیں گی، ہم نے اس کو مد کی طرح لمبا کر کے پڑھنا ہے۔ اگین پڑھیے۔ اوکے نیکسٹ،
ابا ابا. آگے آپ کو یا بھی نظر آ رہی ہوگی. اس طرح سے آپ کو پڑھتے ہوئے وستکبرا جو نیکسٹ ورڈ ہے اس کے اندر بھی الف نظر آ رہا ہوگا. تو کچھ ایسے عربی کے اندر ورڈز ہوتے ہیں اگر ان کے اوپر سائن نہیں ہے مینز دیٹ ان کے اوپر اعراب نہیں لگے ہوئے تو ان کے اوپر کوئی علامت نہیں, اس لیے ہم ان کو پڑھتے بھی نہیں ہیں. اسی طرح سے یہاں پہ ہے ابا, یا نہیں پڑھی جائے گی. ابا واستکبر وكان من الكافرين. رین کو بھی لمبا کریں گے, را کو باریک, رین نہیں پڑھنا, کافرین پڑھیے. اب ہم دیکھیں گے انشاءاللہ ٹرانسلیشن. وَإِذْ اور جب, قُلْنَا ہم نے کہا, قل کا مطلب ہوتا ہے کہہ دیجئے, ٹھیک ہے, نا لگا دیا, نا ہم نے, تو قُلْنَا ہم نے کہا, لِلْمَلَائِکَةِ فرشتوں سے, اسجدو تم سجدہ کرو, لِآدَمَ آدم کو, فسجدو تو ان سب نے سجدہ کیا, الا مگر یا سوائے, ابلیس کے, ابا اس نے انکار کیا, واستکبر اور اس نے تکبر کیا, وکانا اور وہ ہو گیا, من الکافرین کافروں میں سے. سائنس کیا کہتی ہے, انسان پہلے کس اسپیشی کے اندر موجود تھا, کیسے تھا, پھر اس کے اندر ایویلیوشن ہوئی, چینجز آتی گئیں ود دا پیسیج آف ٹائم, اور پھر یہ ایک الگ اسپیشی بن گیا. حالانکہ سائنس خود یہ کہتی ہے کہ ایک اسپیشی دوسری اسپیشی کے اندر کنورٹ نہیں ہو سکتی, ہاں ود ان اسپیشی رہتے ہوئے اس کے اندر کچھ نہ کچھ چینجز ود دا پیسیج آف ٹائم آتی رہتی ہیں. ہم نے دیکھا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو علم کی بنا کے اوپر فضیلت عطا کی گئی تھی, اور یہاں پہ اسی چیز کو ڈسکس کیا جا رہا ہے اس آیت کے اندر کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو حکم دیا تھا کہ آپ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیجیے, کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا گیا تھا. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ ان چیزوں کے نام بتائیے جن کے نام فرشتوں کو معلوم نہیں تھے. پھر فرشتوں نے کہا کہ ہمارے پاس تو صرف وہی علم ہے جو کہ آپ نے ہمیں سکھایا ہے, اس کے علاوہ ہم نہیں جانتے کچھ بھی. مینس دیٹ اللہ تعالیٰ کے اتنے قریب ہوتے ہوئے بھی فرشتے غیب کا علم نہیں رکھتے. تو علم کی فضیلت کی بنا کے اوپر ان کو سجدہ کا حکم دیا گیا تھا. فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے آپ سجدہ کیجیے. یاد رکھیے یہ سجدہ تعظیمی سجدہ تھا, عبادت والا نہیں, کیونکہ عبادت والا جو سجدہ ہے نا وہ اللہ کے علاوہ کسی بھی شریعت میں کسی کو جائز نہیں ہے, نہ اس سے پہلی شریعتوں کے اندر جائز تھا, نہ ہی ہماری شریعت دین اسلام کے اندر یہ جائز ہے. تو کبھی بھی جو عبادت والا سجدہ ہے نا وہ کسی کو بھی نہیں کیا جا سکتا. ہاں پہلی امتوں کے اندر اگر دیکھا جائے تو وہاں پہ تعظیمی سجدہ جائز تھا, جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے بہن کے ساتھ نکاح جائز تھا, اب نہیں ہے. اور اسی طرح سے ہماری شریعتوں کے اندر نا تعظیمی سجدہ بھی حرام کر دیا گیا ہے, اور بہن سے نکاح بھی جائز نہیں ہے. یہ دونوں حرمت والے رشتے, بہن کے ساتھ نکاح جو ہے نا یہ جائز نہیں ہے, کیونکہ یہ نسب کی وجہ سے حرام رشتہ ہو جاتا ہے. تو ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے, جیسے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے خواب میں دیکھا تھا نا کہ فلاں فلاں مجھے سجدہ کر رہا ہے, اور واقعی میں ان کے خواب کی تعبیر پوری ہوئی تھی, ان کے سامنے سجدہ کیا گیا تھا, لیکن وہ تھا تعظیمی سجدہ, عبادت والا نہیں. حضرت عبداللہ بن عوفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملک شام جب بھیجا گیا, وہاں سے واپس آئے تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معاذ یہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ میں ملک شام میں گیا, میں نے وہاں پر دیکھا کہ وہ اپنے پادریوں کو اور اپنے افسروں کو سجدہ کرتے ہیں. تو میں نے دل میں چاہا کہ ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا کریں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم یہ کام نہ کرو, کیونکہ اگر میں کسی کو حکم دیتا کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرے
تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے. یہ حدیث مبارکہ. اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کہیں سفر پہ گئے تھے تجارت کی غرض سے یا پھر کسی اور غرض سے ملک شام میں. تو وہاں پہ انہوں نے دیکھا کہ لوگ تو اپنے جو بڑے بڑے لوگ ہیں ان کے سامنے مطلب دنیاوی اعتبار سے اسٹیٹس کے اعتبار سے تو ان کو اتنی تعظیم دے رہے ہیں کہ ان کے لیے سجدہ کر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا معاذ رضی اللہ عنہ نے سوچا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمارے لیے سب سے زیادہ آئیڈیل ہیں, تو یہ کم پھر ہمیں ان کو کرنا چاہیے, مینزٹ ہمیں سجدہ کرنا چاہیے. لیکن ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا کیونکہ اس کی اجازت ہماری شریعت کے اندر ہے نہیں, اور اگر ہوتی تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے. کتنا خوبصورت ہمارا مذہب ہے اور کتنی عجیب عجیب قسم کی روایات ہیں جو کہ ہمیں ہمارے مذہب سے دور کرنے کی کوشش کرتی ہیں, اور پتہ نہیں فریڈم کے نام سے اور پتہ نہیں کون کون سے حقوق کے نام کے اوپر ہمیں اپنے فیملی سسٹم کو بریک کرنے کی دعوت دی جاتی ہے. بٹ اگر دیکھا جائے سبحان اللہ کتنا بیوٹیفل ریلیشن شپ ہوتا ہے ایک میاں اور بیوی کا. اور دیکھیں کہ سجدے کا حکم اللہ کے بعد عورت کو اگر ہوتا تو عورت کو دیا جاتا کہ آپ خاوند کو سجدہ کرو, مینس دیٹ اس کی اطاعت اور اس کی فرمانبرداری کے اندر اپنی زندگی گزارے. اور عورت کو بھی اپنے حقوق اور فرائض دونوں کا پتہ ہونا چاہیے, خاوند کو بھی اپنے حقوق اور فرائض دونوں کا پتہ ہونا چاہیے. تو آج ہم دیکھیں تو درباروں کے اوپر کیا ہو رہا ہے, سب نے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کبھی قبروں کے اوپر سجدہ کر رہے ہوتے ہیں, کبھی مجاوروں کے سامنے, کبھی کسی کے سامنے بس جھکے ہوتے ہیں. پیشانی کو صرف اللہ کے سامنے جھکائیے, کسی انسان کے سامنے نہیں. کوئی انسان اس لائق ہے ہی نہیں کہ اس کے سامنے پیشانی کو جھکایا جائے. میرے رب کی ذات صرف ایسی ہے کہ اس کے سامنے اپنی پیشانی کو جھکایا جائے, اپنے ماتھے کو زمین کے اوپر رکھا جائے, اپنی ناک کو زمین کے اوپر رکھا جائے, اور عاجزی کا اظہار صرف اپنے رب کے سامنے کیا جائے. اللہ سے دعا کی جائے کہ اللہ اپنے علاوہ کسی اور کا محتاج نہ بنانا, بس میں تیرے در پہ رہوں گی, تو جس حال میں رکھے میں راضی رہوں گی. مجھے تجھ سے امید ہے, میں تجھ سے گمان کرتی ہوں کہ تم مجھے اچھے حال میں رکھے گا, تو میرا ساتھ کبھی نہیں چھوڑے گا. ہمیں اللہ کے علاوہ کوئی ایسا ہے جو کہ ہم اس قابل ہو کہ اس کے سامنے ہم اس پوزیشن کے اندر چلے جائیں جس پوزیشن میں ہم سجدے کے اندر ہوتے ہیں. اپنی ناک ہم رکھ لیتے ہیں, ہم اپنے گھٹنے زمین کے اوپر رکھ لیتے ہیں, اپنی پیشانی انسان چاہتا ہوتا نا میرا سر کسی کے سامنے نہ جھکے, وہ ڈائریکٹ جا کے زمین کے اوپر لگتا ہے, اور پھر اللہ تعالیٰ سے ہم دعائیں مانگتے ہیں. تو یہ جو اللہ کے لیے اسپیشل چیزیں ہیں نا, ان کو دوسروں کے ساتھ مکس اپ مت کیجیے, کسی اور کے لیے ان کاموں کو مت کیجیے. اب یہاں پہ مزید دیکھتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ میں کیا ہوا. فسجدوا, تو ان سب نے سجدہ کیا تھا, یعنی کہ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. اب آپ سوچیں گے کہ فرشتوں کو حکم تھا, تو جو شیطان تھا وہ تو ابلیس تو شیطان تھا, جن تھا, تو اس کو فرشتوں کے ساتھ کیوں حکم دیا گیا؟ وہ اس کو تو حکم دیا ہی نہیں گیا تھا, یہ اس کے لیے ٹیسٹ تھا ایک. وہ فرشتہ نہیں تھا, اللہ تعالیٰ نے تو فرشتوں کو حکم دیا تھا. اب تھا تو وہ ایک جن ہی, لیکن یہ اللہ کی حکمت ہے اور سب کی سب مخلوق اسی کی ہے. اب وہ جس کو جیسے چاہے جو حکم دے دے, تو اسی طرح سے فرشتوں کو اور ابلیس کو فرشتوں کو اور خاص طور پر ابلیس کو بھی یہ حکم دیا گیا تھا کہ آپ نے سجدہ کرنا ہے حضرت آدم علیہ السلام کو. لیکن اس نے کیوں انکار کیا تھا؟ تکبر کی وجہ سے. ابا, اس نے انکار کیا, واستکبر, اور اس نے تکبر کیا. اب دیکھیں کہ انسان تکبر جو ہے یہ شیطان کی خصوصیت ہے, یہ شیطان کی خوبی ہے. یہ انسان کو کہیں نہیں جچتا کہ وہ تکبر کرے. انسان کو تکبر نہیں کرنا چاہیے. انسان کو شیاطین کی کوالٹیز کو نہیں اپنانا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا. سبحان اللہ. لیکن اب یہ ہے کہ انسان کہاں کہاں پہ تکبر کر رہا ہوتا ہے, کن کن سچویشنز کے اندر تکبر کر رہا ہے. آنے والی جو کچھ آیات ہوں گی ایسی آنے والے سپاروں کے اندر یا اسی سپارے کے اندر جس کے اندر ہم تکبر کو مزید بھی دیکھیں گے. لیکن انسان کو ہر لحاظ سے تکبر سے بچنا چاہیے. اگر آپ کی کوئی تعریف کر رہا ہو, آپ کہیے الحمدللہ رب العالمین, سب کی سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. کوئی کہے آپ کو کہ آپ بہت عزت دار ہیں, آپ کہیے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا, سب کی سب عزت اللہ کے لیے ہے, سب کی سب اس کے ہاتھ میں ہے. وہ جس کو چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے, وہ جس کو چاہتا ہے وہ اس کو عزت دار بنا دیتا ہے. میری اختیار میں اپنے عمل کی وجہ سے درست نہیں ہوں, میں اپنے عمل کی وجہ سے
کسی جس مقام پہ ہوں یہاں نہیں ہوں، جو کچھ مجھے ملا ہوا ہے یہ میری کسی خوبی کی وجہ سے نہیں ہے، اللہ کا فضل ہے کہ اس نے دے رکھا ہے، اللہ کا فضل ہے کہ اس نے اپنی نعمتیں میرے اوپر نچھاور کی ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ یہ میرے اوپر آزمائش ہوں کہ میں شکر کرتی ہوں، یا پھر یہ کہنا شروع کر دیتی ہوں کہ یہ تمام کام جو ہے نا مجھے اپنی خوبیوں، اپنی محنت کی وجہ سے اور اس طرح سے ملے ہیں۔ ناٹ ایٹ آل۔ مومن ہمیشہ سب چیزوں کا کریڈٹ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو دیتا ہے، تمام کی تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ جو میری تعریف کر رہا ہے حقیقت میں وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تعریف کر رہا ہے۔ تو یوں پھر انسان جا کے عاجزی کا اظہار کرتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے، پھر اس کے دل سے تکبر نکل جاتا ہے۔ آج آپ کی اسائنمنٹ یہ رہے گی کہ آپ نے یہ بتانا ہے، میں انشاءاللہ ریٹن فارم میں بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گی، کہ آپ نے کس کس مقام کے اوپر یہ دیکھا ہے کہ اس صورت میں تکبر ہو رہا ہوتا ہے، میرے اندر کس کس چیز کے اوپر انسان غرور کر رہا ہوتا ہے، یہ آپ نے بتانا ہے، ٹھیک ہے؟ تاکہ ہم ایک پوری ڈیٹیل کے اندر جو آپ شیئر کرتے جائیں گے اس کو ہم ایک فارم میں شیئر کر سکیں، مینس دیٹ کہ ایک تیار کر سکیں، پورے نوٹس تیار کر سکیں، اس کے اوپر پوائنٹس ہم نوٹ کر لیں، تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ ان جگہوں کے اوپر ہمارے اسٹوڈنٹس نے اور ہم نے خود فیل کیا ہے کہ یہاں پہ تکبر ہوتا ہے۔ کیونکہ جب انسان کو پتہ ہوتا ہے نا کہ یہاں پہ تکبر ہو رہا ہے، پھر وہ اس تکبر سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ جب اس کو پتہ ہی نہیں ہوگا تو وہ کیسے بچنے کی کوشش کرے گا؟ تو ہم نے یہ بھی آپ کی یہ اسائنمنٹ ہے، تو آپ نے یہ دیکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد پھر ہم نے خود کو بھی آج اپنا جائزہ لینا ہے کہ کس کس مقام کے اوپر میں سمجھتی ہوں کہ یہ میرا کمال ہے۔ ہمارا کچھ کمال نہیں ہوتا، اللہ کی توفیق نہ ہو۔ لوگ کہتے ہیں نا میں کھانا کھلاتا ہوں اپنے گھر والوں کو، میں کماتی ہوں، میں جاب کرتی ہوں، میں جاب کرتا ہوں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں نحن نرزقکم و ایاہم، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور انہیں بھی۔ تو ہم کہاں سے کسی کو رزق دینے والے ہو گئے؟ ہم کسی کو کہاں سے سپورٹ کرنے والے ہو گئے؟ ہم کہاں سے کسی کی مدد کرنے والے ہو گئے؟ ایک ہوتا ہے نا باپ، ٹھیک ہے، وہ اپنے بچے کو اگر بسکٹوں کا ایک ڈبہ لے کے دے اور اس کے بعد پھر بچہ جب کھول کے کھانے لگتا ہے، باپ کہتے ہیں ایک بسکٹ دے اس میں سے مجھے بھی دو، بچہ کہتا ہے میں نہیں دیتی، یہ میرا ہی ہے یا میرا ہی ہے، ایسے کہتا ہے نا۔ لیکن اس بچے کو نہیں پتا کہ یہ پورے کے پورے بسکٹ کا ڈبہ مجھے لا کے کس نے دیا ہے۔ سیم از دا کیس کہ جب انسان کے پاس کچھ آ جائے وہ یہ نہ سمجھے کہ یہ میرا ہے، بلکہ یہ دیکھنا چاہیے کہ کس کی طرف سے آیا ہے، میرے رب نے مجھے عطا کیا ہے۔ تو شکر گزاری کو اپنی زندگی کے اندر لازمی ایڈ کیجیے۔ جتنا شکر کرتے جائیں گے اتنا پھر تکبر ختم ہوتا جائے گا، عاجزی انسان کے اندر پھر بڑھتی جائے گی۔ مخلوق کا بھی شکریہ ادا کیجیے، ان کے ساتھ بھی شکر گزاری والا معاملہ کیجیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ بھی شکر گزاری والا معاملہ کیجیے۔ آج کے اتنا ہی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو تکبر سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیں، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور ہمیں عاجزی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور جتنے بھی احکامات ہیں قرآن کے ان کو اچھے سے سمجھنے اور ان کے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین۔ تقبل اللہ منا ومنکم، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام کا جواب دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔